اب آپ کے سامنے اسی ادارے کے طالب علم محمد عبد الرحمن ندیم وہ تشریف لائیں گے اور تقریر فرمائیں گے. میں دعوت دے رہا ہوں محمد عبد الرحمن ندیم تشریف لائیں اور اپنی تقریر فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس موضوع پر لب گشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے معاشرہ میں مدارس دینیہ کا کردار. میرے محترم دوستو، مدرسہ کسے کہتے ہیں؟ مدرسہ در حقیقت اصحاب صفہ کا وہ چبوترا ہے جہاں نبی علیہ السلام صحابہ کی تعلیم و تربیت فرماتے تھے. مدرسہ علم و دین سیکھنے سکھانے کا وہ راستہ ہے جہاں سے صحابہ فیض یاب ہوئے. مدرسہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں بلکہ استاد اور شاگرد کے دینی تعلق کا نام ہے. گویا احکام خداوندی سیکھنے کا سلیقہ ہے. دوستو، یہی وہ مدرسہ ہے جس نے ہمیں قرآن سکھایا، نماز کا طریقہ سکھایا، حج کا طریقہ سکھایا، والدین کا ادب سکھایا اور بڑوں کو ادب سکھایا، یہاں تک کہ معاشرہ میں رہنا بھی سکھایا. میرے محترم دوستو، ان مدارس کا ایک کردار یہ بھی ہے، اس نے ہمیں علماء دیے، صلحاء دیے، فقہاء دیے، حکماء دیے اور فضلاء دیے. میرے محترم دوستو، ان مدارس کا ایک کردار یہ بھی ہے، یہ فتنوں کا مقابلہ کرنا بھی جانتے ہیں. اگر فتنہ طاہریت کی شکل میں آیا تو مقابلہ ان مدارس نے کیا. اگر فتنہ مرزائیت کی شکل میں آیا تو مقابلہ ان مدارس نے کیا. اگر فتنہ لادانیت کی شکل میں آیا تو مقابلہ ان مدارس نے کیا. اگر فتنہ یہودیت کی شکل میں آیا تو مقابلہ ان مدارس نے کیا. اگر فتنہ کمیونزم کی شکل میں آیا تو مقابلہ ان مدارس نے کیا. اگر فتنہ پرویزیت کی شکل میں آیا تو مقابلہ ان مدارس نے کیا. میرے محترم دوستو، جمعیت علماء ہند ہو یا جمعیت علماء اسلام ہو، عالمی ختم نبوت ہو یا اہل سنت والجماعت، ان مذہبی سیاسی تقریبوں کی آبیاری بھی ان مدارس نے کی. میرے محترم دوستو، حدیث مبارکہ ہے تعرف الاشیاء بافدادها. تمہارے کیمبرج اور آکسفورڈ نے ہمیں کیا دیا؟ نام تو تم نے نالج اور کلچر کا دیا، راستے بدتمیزی کے اختیار کیے. نام تو تم نے نالج اور کلچر کا دیا، راستے بددیانتی کے ہموار کیے. نام تو تم نے نالج اور کلچر کا دیا، راستے بدماشی کے اختیار کیے. نام تو تم نے نالج اور کلچر کا دیا، راستے رشوت کے ہموار کیے. نام تو تم نے نالج اور کلچر کا دیا، راستے کرپشن کے ہموار کیے. نام تو تم نے نالج اور کلچر کا دیا، راستے مغربی تہذیب کے ہموار کیے، جبکہ ان مدارس نے اسلامی تہذیب کو ہموار کیا. میرے معزز پاکستانیوں، تم نے ہمارے مدارس کو کیا دیا؟ تم نے ہمیں زکوٰۃ و صدقات دیے، لیکن تم نے مطالبہ کیا کہ ہمیں فتویٰ چاہیے. ہم نے مفتی تقی عثمانی صاحب کو پیش کیا، ہمیں دانشور چاہیے. ہم نے مولانا زاہد الراشدی کو پیش کیا، ہمیں مناظر چاہیے. ہم نے امین القاروی کو پیش کیا، ہمیں صوفی چاہیے. ہم نے صوفی سرور کو پیش کیا، ہمیں وزیر اعلیٰ چاہیے. ہم نے مفتی محمود کو پیش کیا. اب آپ خود سوچئے، تم نے ہمیں کیا دیا اور ہم نے تمہیں کیا دیا؟ تم نے ہمیں زکوٰۃ و صدقات دیے، لیکن ہم نے تمہیں ہیرے جواہرات دیے. اور اب یہ صاف ظاہر ہے، یہ ہے ہمارے مدارس کا کردار. سامعین محترم، میں آپ کو تاریخی حقیقت بتانا چاہتا ہوں. پہلی صدی ہجری سے 12 صدی ہجری تک ایجوکیشن سسٹم ایک تھا. میرے محترم دوستو، اس دور کے ابو علی حسینہ ترابی، ابن الحسن، یہ وہ شخصیات ہیں جو مدارس کی بھی شاخیں تھیں. میرے محترم دوستو، میری تقریر کا خلاصہ چند لفظوں میں سماعت فرمائیے. ان کا دامن کرپشن سے پاک، ان کی سوچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر قربان، ان کی فکر صحابہ کی عظمت پر نشاور، ان کی زندگی کھلی ہوئی کتاب. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دینی مدارس کی قدر کرنے کی اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.